معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا خوب فرمایا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں قرآن کا دامن تھامنا ہوگا، قرآن پاک کو سینے سے لگانا ہوگا۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ قرآن مجید برہان رشید پڑھنے کا موقع دیجیے، قرآن پاک سمجھنے کا موقع دیجیے، خود بھی سمجھیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے۔ قرآن کا پہلا درس ہمارے بچوں کو ہمارے گھر سے ملنا چاہیے۔ ہمارے گھر کی دہلیز سے سب سے پہلا سبق اسلام کا ملنا چاہیے۔ اسی لیے آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے قانون کے اپنے 3 قانون بیان کیے ہیں، یعنی 3 قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اس نے بنائے ہیں۔ پہلا قانون ہے قانون قدرت۔ سورۃ یاسین شریف آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان یہی ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے بس کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی شان قدرت، یہ اس کا قانون قدرت ہے۔ دوسرا ہے قانون فطرت۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، اب اس نظام نے اسی طریقے سے چلنا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے۔ دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، نظام کیا چل رہا ہے، بارش نے آسمان سے برسنا ہے، پانی نے نیچے سے آنا ہے، پہاڑوں کے اوپر سے آنا ہے۔ اللہ نے جو نظام بنا دیا ہے اس نے ویسے ہی چلنا ہے جیسی اس کی ڈیوٹی لگ چکی ہے۔ یہ ہے نظام فطرت، یہ ہے قانون فطرت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ اپنے دستور میں، اللہ اپنے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ ہاں، اگر وہ تبدیلی کرنا چاہے تو وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اگر وہ کوئی چیز بدلنا چاہے تو کائنات ہے ہی اس کی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز کا مالک وہی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو پتھر، خشک پتھر جس کے اندر سے پانی بھی نہیں نکلتا، اس پتھر سے اگر اللہ چاہے تو زندہ اونٹنی بھی نکال سکتا ہے۔ وہ ایک لکڑی کا عصا جس کو اگر چیر دیا جائے، جس کو توڑ دیا جائے تو اس کے اندر سے کوئی زندہ چیز نہیں نکل سکتی۔ اگر اللہ چاہے تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر سارے سانپ اسے کھلا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، لیکن اس کا نظام فطرت ہے، اس کا ایک قانون فطرت ہے، اس نے ایک قانون بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اللہ بھی اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ تیسری چیز ہے قانون شریعت۔ تیسرا قانون قانون شریعت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جیسے شریعت پہلے نبی پر نازل فرمائی، ویسے ہی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نازل فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی طریقے سے اللہ نے شریعت اتاری جس طریقے سے اللہ کا پہلے دستور رہا ہے۔ سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ان کو کھلی نشانیاں دے کر، ان کو معجزات دے کر، پھر ان پر کتابیں اتاری اور میزان نازل کی۔ یہ میزان کیا ہے؟ یہ میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ ترازو کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ترازو وہ بھی ہے جس میں بڑی بڑی گاڑیاں تولی جاتی ہیں، ترازو اسے بھی کہتے ہیں جس میں جوہری چھوٹے چھوٹے موتی کو تولتا ہے، اسے بھی ترازو ہی کہتے ہیں جو ٹمپریچر کو چیک کرتا ہے۔ ترازو کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ترازو ہوتا ہے جو لیول کرتا ہے کسی چیز کو، اس میں ایک گول دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے میں ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے، اس نشان نے دائرے کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ اگر دائرے کے اندر ہے تو پھر وہ لیول ٹھیک ہے، اگر دائرے سے باہر نکلا تو اس کا لیول خراب ہو گیا۔ یہ دائرے میں جو پابندی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قانون شریعت نازل فرمایا ہر امت کے لیے۔ ہر امت کو حکم یہی ہوا ہے کہ آپ نے شریعت کے دائرے میں رہ کے زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر دائرے سے باہر نکلے تو پھر آپ نے ہماری فطرت کے خلاف کام کیا، پھر آپ نے ہمارے قانون کے خلاف کام کیا۔ جو قومیں اللہ کے قانون کی مخالفت کرتی ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس قانون کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہی تو لوگ کافر ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ تو فاسق ہیں۔ اگر دائرے سے کوئی بھولے سے باہر نکل جائے، اگر کوئی انسان بھول جائے، انسان ہے ہی بھولنے والا، اگر کوئی بھول جائے، اگر کوئی انسان دائرے سے باہر نکلے شریعت کے دائرے سے، کیا اس کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ جی ہاں، گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، تو پھر تم اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرو۔ جیسے ہی انسان اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ اسی شریعت کے دائرے میں آ جاتا ہے، اسی امن کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم دائرے سے باہر تو نہیں چلے گئے۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ علم حاصل کیجئے۔ ہمیں چاہیے ہم علم حاصل کریں، صرف شریعت کا علم نہیں، شریعت کا علم، قانون فطرت کا علم۔ قانون فطرت کا علم سیکھنے سے انسان اس دھرتی پر، اس زمین پر اپنے معاملات اچھے طریقے سے طے کرتا ہے، آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ پھر شریعت اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تاکہ اے انسان، جو جنات، جو شیاطین تم پہ حملہ کرنے والے ہیں تو تم شریعت پہ عمل کرنے والے ہو، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پریشانیاں تب آتی ہیں جب انسان اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے۔ اے میرے سامعین، اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بزرگوں، آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اس بات کی کہ اب مسلمانوں کو پوری دنیا کا امام بننا ہے انشاءاللہ۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ قانون فطرت کو بھی ہم سمجھیں گے اور قانون قدرت کو بھی ہم سمجھیں گے، قانون شریعت کو بھی ہم سمجھیں گے۔ اگر کوئی شریعت کو چھوڑ کے قانون فطرت کو دیکھتا ہے تب بھی اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ آخرت میں حصہ اسی انسان کو ملتا ہے جو انسان قانون شریعت کو سمجھتا ہے، انبیاء کے قوانین جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں اس کو سمجھتا ہے۔ یہ تینوں علوم
قانون قدرت، قانون فطرت اور قانون شریعت، یہ تینوں علوم کس کتاب سے ملیں گے؟ ہے کوئی دنیا میں ایسی کتاب جس میں یہ تینوں ہی علوم ہو؟ اگر کوئی ریاضی کا ماہر وہ دنیا میں خوشحال ہو سکتا ہے، اگر کوئی فزکس کا ماہر دنیا میں خوشحال ہو سکتا ہے، تو جو والقرآن الحکیم، جو قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کتاب کا ماہر یا اس کتاب کو جاننے والا، اس کتاب کا علم رکھنے والا کیوں نہیں دنیا اور آخرت میں خوشحال رہ سکتا؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، اس کے لیے اللہ نے کیا خوشخبری دی ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو کوئی غم نہیں، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں، ان کے لیے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ یہ تمام علوم کہاں سے ملیں گے؟ یہ آپ کو اپنے گھر الماری میں پڑے ہوئے اسی قرآن مجید سے ملیں گے، جس قرآن پاک کو ہمارے بعض مسلمان صرف رمضان میں کھولتے ہیں، وہ بھی صرف اوپر انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں۔ آئیے کچھ غور و فکر کریں، قرآن پاک کو دیکھیں، قرآن پاک کے واقعات پر غور و فکر کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے گا۔